السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل یوم الجمعہ۔ تمام دن اللہ رب العزت کے ہیں، لیکن ان دنوں میں جو فضیلت یوم جمعہ کو حاصل ہے وہ کسی اور دن کو نہیں ہے۔ جمعہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اعزازات و اختصاصات سے نوازا ہے، جن کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتدریج بیان فرمائی ہے۔ یوم جمعہ بہترین دن۔ مسلم حدیث نمبر 854۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بہترین دن میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ آدم علیہ السلام کا یوم پیدائش۔ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے ان کا خروج ہوا، جیسا کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اسی یوم جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی دن وہ جنت میں پہنچے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے۔ یوم جمعہ قیامت کا دن۔ جہاں یوم جمعہ کی بہت سی خصوصیات ہیں، وہاں ایک اہم خصوصیت اسی دن قیامت کا ظہور ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم حدیث نمبر 854، اور قیامت جمعہ کے دن ہی آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یوم جمعہ کی عظمت و جلالت کے بنا پر اس کائنات میں انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق یہ دن عاجزی و گریہ زاری کے ساتھ گزارتی ہے، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابو داود حدیث نمبر 1046۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام جاندار جمعہ کے روز صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک قیامت کے منتظر ہوتے ہیں، جس کی کیفیت کا علم اللہ تعالی ہی کو ہے۔ انسان باوجود اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت جمعہ کے روز ہی آئے گی، غفلت کا شکار ہے، آخرت کو بھلا کر دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا ہیں، جبکہ اس کے برعکس دوسرے جاندار قیامت کے خوف سے جمعہ کا دن پریشانی کی حالت میں گزارتے ہیں۔ سابقہ گناہوں کا کفارہ۔ مسلم حدیث نمبر 233۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے آنے والے رمضان تک، اپنے اپنے درمیانی وقفہ کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرط کی کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ جمعہ کے دن اور اس کی رات فوت ہونے والے شخص کے متعلق ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد حدیث نمبر 2698۔ جو آدمی جمعہ کا دن یا جمعہ کی رات یعنی جمعہ سے پہلے والی رات کو مرا، اسے قبر کی آزمائش سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ قبولیت کی گھڑی۔ بخاری حدیث نمبر 893۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو مسلمان بندہ بھی اس وقت میں کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے سمجھایا، یہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود حدیث نمبر 1048۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ جمعہ کا دن 12 گھڑیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان میں ایک گھڑی ایسی ہے جو مسلمان بھی اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اسے نماز عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ تارک جمعہ کا انجام۔ جس طرح مذکورہ احادیث سے جمعہ کی فضیلت و اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ایسے ہی یہ سمجھنا مشکل نہ ہوگا کہ تارک جمعہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے کر جہنم کا ایندھن بن رہا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسلم حدیث نمبر 652۔ میں نے ارادہ کیا کہ کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر جو مرد نماز جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم حدیث نمبر 865، لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جمعہ کے دن کا اہتمام کرنے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔